بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ العظیم۔ 25ویں پارے میں سورہ زخرف ہے، اس کی یہ 60 پر 7ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ کہ دوست اس دن بعضهم لبعض عدو الا المتقین ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے تقوی والوں کے۔ اس دن دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے تقوی والوں کے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو دوستی دین کی بنیاد پر، اللہ کی نسبت پر، اللہ کے دین کی نسبت پر، اللہ کی محبت پر ہوتی ہے وہ تو قائم رہے گی، اور جو دوستی اس کے علاوہ دوسری بنیادوں پر قائم ہوتی ہے وہ قیامت کے دن نہ صرف دوستی ختم ہو جائے گی بلکہ یہ دو دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے، ان کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس آیت نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ دوستی اور آپس کا تعلق وہ اللہ کے دین کی بنیاد پر اور اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھو، دوستی تمہاری صرف ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ تمہارا دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ دوستی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ دوستی کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ انہی کے ساتھ رہنا، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، انہی کے طور طریقوں کو اختیار کرنا اور انہی کے ساتھ چلنا پھرنا گھومنا پھرنا، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہودیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ دوستی نہ رکھنے کا یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہے تو آپ اس کی صورت بھی نہ دیکھیں، یا آپ کا پڑوسی ہے تو آپ اس کا خیال بھی نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ دوستی کا مطلب تمہارا دلی میلان نہیں ہونا چاہیے، تمہارا دلی جھکاؤ اس طرف نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے بے شمار جگہوں پر فرمایا۔ تو پھر دوستی کیسی ہونی چاہیے؟ اور دوست یہ زندگی کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ کسی کو صحیح دوست کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے آدمی کے لیے، اس لیے کہ دوست کے جو افکار اور جو خیالات ہوتے ہیں اور دوست کے جو رجحانات اور جذبات ہوتے ہیں آدمی انہی کو اختیار کرتا ہے۔ دوست کی پسند اور ناپسند کا جو معیار ہے آدمی کا وہی معیار بن جاتا ہے، جو اس کے عادات اور اطوار ہوتے ہیں آدمی اس کو اپنانے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے آدمی کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے کہ یہی مطلب ہے کہ اس کے جذبات کو اختیار کرتا ہے، اس کے احساسات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا ذوق اس کا ذوق بن جاتا ہے، اس کا رجحان اس کا رجحان بن جاتا ہے، پسند اور ناپسند کا اس کا معیار اس کا معیار بن جاتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اگر دوست ایسا ہوگا جو ایمان اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہوگا تو یہ بھی دین کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اگر خدا نخواستہ دوست کی عادتیں اور دوست کے اخلاق
اور دوست کا مزاج اس کے خلاف ہوگا تو پھر یہ بھی اسی ماحول میں چلا جائے گا اور اسی رنگ میں ڈھل جائے گا۔ تو اس لیے جس کو آپ دوست بنا رہے ہیں اپنا، دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسا ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ فکل قرین بالمقارن یقتدی۔ کسی آدمی کے بارے میں آپ کو معلوم کرنا ہے تو اس آدمی کے بارے میں آپ مت پوچھو، بلکہ یہ معلوم کرو کہ یہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، یہ آپ کو معلوم کرنا ہے۔ تو آپ یہ معلوم کرو کہ یہ کس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، رہن سہن ہے، یہ معلوم کرو۔ اس لیے کہ آدمی دوست کی ہی اقتدا کرتا ہے، دوست کو ہی فالو کرتا ہے، اس کے جیسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کے معیار پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے دوستی ایک نعمت ہے اللہ کی یقیناً، لیکن معیار اس کا صحیح ہونا چاہیے۔ جس کو ہم دوست بنا رہے ہیں کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی نے اس کو بھی بیان فرمایا، اور خود اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ دوست تمہارا کیسا ہونا چاہیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ نبی جی آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھنے کا پابند بنائیے جو صبح و شام اللہ کو راضی کرنے کے خاطر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ صبح و شام جو اللہ کو پکارنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو رہنے کا پابند بنائیے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ تم ایسے لوگوں کو فالو کرو، ایسے لوگوں کی تابعداری کرو، ایسے لوگوں کا راستہ اختیار کرو جو میری طرف متوجہ ہونے والے ہیں، جن کا رجوع میری طرف ہے، جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں، میری طرف متوجہ ہونے والے ہیں۔ انابت اللہ جن کے اندر ہے، اللہ کی طرف رجوع جن کے اندر ہے، ایسے لوگوں کا راستہ تم اختیار کرو، ایسے لوگوں کے ساتھ تم اپنے آپ کو بٹھاؤ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں فرمایا کہ دوست کیسے آدمی کو بنانا چاہیے، اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ دوست ایسا ہونا چاہیے کہ جب اس کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے، جب اس کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے بات کریں تو ہمارے علم میں اضافہ ہو، اس سے بات کریں تو ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ اور اسی طریقے سے دوست ایسا ہونا چاہیے کہ وہ خیر کے کاموں میں ہماری مدد کرنے والا ہو، خیر اور بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ہماری مدد کرنے والا ہو، ہمارا تعاون کرنے والا ہو، اور اسی طریقے سے برائیوں پر ٹوکنے والا ہو، نشاندہی کرنے والا ہو کہ بھائی تم یہ غلط کام کر رہے ہو، اس سے بچ جاؤ، تمہاری زندگی غلط راستے پر جا رہی ہے، یا یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، غلطی کو بتانے والا ہو، ایسا دوست ہونا چاہیے۔ تو یہ معیار ہے دوست کے، اپنے آپ کو کسی کا دوست بنانے یا دوسرے کو اپنا دوست بنانے کا، کہ معیار ایسا ہونا چاہیے۔ اب اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کو تلاش کر کے دیکھیں کہ ہمارے دوست کیسے ہیں، اور ہمارے دوست بنانے کا معیار کیا ہے۔ ہم کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں تو اس کا معیار کیا ہے؟ کسی کو دوست بنایا جاتا ہے مال و دولت کی بنیاد پر، کسی کو دوست بنایا جاتا ہے روب داری کی بنیاد پر کہ اس کا چلتا ہے یہاں، اس لیے اس کے ماتحت رہیں گے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں گے، یا کسی کو دوست بنایا جاتا ہے عہدے داری کی بنیاد پر کہ یہ حکومت کا آدمی ہے، یا پھر یہ ایک بڑا عہدے کا مالک ہے، اس کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا بھی کچھ کام بن جائے گا۔ تو ہمارے دوست بنانے کے معیارات الگ الگ ہیں۔ اب تو اتنے گھٹیا معیار ہیں یہاں بیان بھی نہیں کیے جا سکتے ہیں، اتنے گھٹیا معیار ہیں دوست بنانے کے۔ پب جی کھیل رہے ہیں مثال کے طور پر، اب جو اس میں ہمارا تعاون کرے گا پوری لائن سے بیٹھے رہیں گے نوجوان، آپ کو ملیں گے باہر۔ تو ایسا ہمارا معیار ہے دوست بنانے کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے ساتھ تم محبت کرو گے، جس کے ساتھ تم دوستی کرو گے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ المرء مع من احب۔ تو اب آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ اس کو دوست کس کو بنانا چاہیے۔
کس کے ساتھ اس کو محبت کرنا چاہیے، کس کے ساتھ اس کو رکھنا چاہیے اپنے آپ کو، اور اپنا دوست کس کو بنانا چاہیے۔ تو اس لیے دوستی بنانے کا معیار بہت اہم ہے اور اپنی زندگی میں ایک بہت ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے، صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے کہ اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت برا بناتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کی کتاب ہے گلستان، اس میں فرماتے ہیں کہ اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت برا بناتی ہے۔ تو صحبت کا ضرور اثر ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو کس کے ساتھ رکھنا ہے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ اور بڑے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اولاد کے سلسلے میں نگرانی رکھیں کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، کس کے ساتھ وہ اسکول جا رہا ہے، کس کے ساتھ وہ کالج جا رہا ہے، کس کے ساتھ وہ جاب کو جا رہا ہے، اور کس کے ساتھ وہاں رہ رہا ہے، پھر یہاں محلے میں اس کے کون دوست و احباب ہیں، ان کے کیا عادات و اطوار ہیں، یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے، اولاد ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتی ہے۔ ہم اپنے دوستوں کو صحیح اختیار کریں گے تو ہمارے بچے دیکھیں گے کہ ابا کے دوست کیسے ہیں، ان کے ملنے جلنے والے کیسے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایسے ہی دوستوں کو انتخاب کرے گا، ایسے ہی دوستوں کو چنے گا۔ تو اس لیے دوستی صحیح ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اچھے اور برے دوست کی بڑی بہترین مثال دی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال مشک کا اٹھانے والا ہے اور ایک بھٹی میں پھونکنے والا ہے۔ اچھے دوست کی مثال مشک کے اٹھانے والے کی طرح، اس کے پاس عطر ہے، خوشبو ہے، یا تو وہ آپ کو ہدیے میں دے گا عطر، یا آپ اس سے خریدیں گے، یا کچھ بھی نہیں ہوا تو کم سے کم خوشبو تو آپ کو محسوس ہوگی ہی، خوشبو تو مل ہی جائے گی۔ تو بالکل اسی طریقے سے اچھے آدمی کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو یا تو وہ آپ کو اچھائی سکھائے گا، اچھا کام بتائے گا، اچھے کام کی ترغیب دے گا، یا آپ اس کو دیکھ کر اچھا کام کریں گے، یا آپ خود اس سے کوئی اچھائی سیکھیں گے، یا یہ نہیں ہوگا تو کم سے کم اس کی اچھائی کا اثر تو ضرور ہوگا، اس کی اچھائی کا اثر تو ضرور ہوگا۔ اللہ والوں کی صحبت میں آپ تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو ان کی صحبت کا اثر نہیں ہوگا، ضرور اثر ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا، برے دوست کی مثال بھٹی میں پھونکنے والے کی طرح ہے، کہ بھٹی میں پھونک رہا ہے، پھونک مار رہا ہے، آپ اس کے پاس رہیں گے یا تو آپ کے وہ کپڑے جلا دے گا، یا پھر کم سے کم دھواں تو ہر حال میں آ ہی جائے گا، کم سے کم دھواں تو ہر حال میں آ ہی جائے گا۔ تو اسی طریقے سے برے دوست کے ساتھ اگر رہیں گے یا تو وہ آپ کو برا بنائے گا، برائیاں سکھائے گا، ہوتا ہے ایسا، باقاعدہ اس کی دعوت دی جاتی ہے۔ اب جو ہمارے نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے نشے کے عادی ہو رہے ہیں، یہ بغیر دعوت کے نہیں ہو رہے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا ہے، مجھے بہت زیادہ تجربہ نہیں ہے، آپ یہ سمجھیں گے بہت تجربے کار ہیں، لوگوں سے سنی ہوئی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک جو اس کا عادی ہوتا ہے اپنے دوست سے کہتا ہے، ایک مرتبہ تم بھی لے کر دیکھو، ایک مرتبہ دیکھو صرف، اب وہ ایک مرتبہ سے پھر عادی ہو جاتا ہے، تو اس طرح اس کی دعوت چلتی ہے۔ تو برے کے ساتھ اگر رہیں گے یا تو وہ آپ کو برا بنائے گا، یا اس کی بری عادتیں دیکھ کر آپ خود اس کو اختیار کر کے بری بن جائیں گے، اس کی بری عادتوں کو دیکھ کر آپ خود برے بن جائیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا تو کم سے کم اس کی بری صحبت کا ضرور اثر تو ہوگا ہی، دل میلا ہوگا، اللہ کی یاد میں کمی آئے گی، اللہ کے دھیان میں کمی آئے گی، اور اللہ کی فرما برداری کا جو جذبہ ایمان والے کے اندر ہوتا ہے، فاسق اور فاجر کی صحبت سے وہ جذبے میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اب جس کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، جس کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، دیکھنا چاہیے ہم اپنے دوستوں کو بھی صحیح بنائیں، اب صحیح دوستوں کا انتخاب کریں، اور اپنے بچوں کے معاملے میں بھی بہت محتاط رہیں، بہت احتیاط کریں کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اس کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دوستی دین کی بنیاد پر کی جائے گی وہ دوستی وہاں بھی کام آئے گی۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا،
المرء مع من احبا، جس کے ساتھ تم محبت کرو گے اسی کے ساتھ رہو گے قیامت کے دن۔ جب یہ حدیث اللہ کے نبی نے سنائی صحابہ خوش ہو گئے، اس لیے کہ صحابہ کو اللہ کے نبی سے محبت تھی، اللہ کے نبی کا پڑوس نصیب ہوگا، صحابہ خوش ہو گئے۔ اب ہم سوچ لیں ہم کس سے محبت کرتے ہیں، ہم کس کے فین ہیں۔ اب جس کے آپ فین ہوں گے اسی کے ساتھ آپ وہاں لٹکیں گے، تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں، جس سے ہمارا تعلق ہو رہا ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ اور حدیثوں میں اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے تعلق رکھنا، اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو آدمی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے یا اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے یا اللہ کے لیے کسی کو نہیں دیتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ کام کرنا یہ اس کے ایمان کو کامل بنا دیتا ہے، یہ اس کے ایمان کو کامل بنا دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کسی سے محبت آدمی کرتا ہے تو وہ اس کے ایمان کے کمال کی دلیل ہے۔ اب ذہن میں آپ کے سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اللہ کے لیے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی آدمی سے محبت کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے، وہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہے، وہ اللہ کے دین کا کام کرنے والا ہے، وہ اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، وہ اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق عمل کرنے والا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ عالم دین سے آپ محبت کرتے ہیں، اس سے تعلق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بزرگ اللہ والے سے آپ محبت کرتے ہیں یا کسی عام مسلمان سے ایمان کی بنیاد پر کہ یہ ایمان والا ہے، اس بنیاد پر اگر آپ اس سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ ایمان کے کمال کی دلیل ہے۔ تو اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے اور بہت لحاظ رکھنا چاہیے اس کا کہ ہم اپنے دوستوں کا انتخاب صحیح کریں، اپنے دوستوں کا انتخاب صحیح کریں۔ آج عموماً جتنی ہماری نوجوان نسل میں بگاڑ جتنا بھی ہے اس کا ایک 80% اگر اندازہ کر لیا جائے تو 80% عموماً بری صحبت ہی کا ہی اثر ہے، بری صحبت کا ہی اثر ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں برے کے ساتھ رہ رہا ہوں تو اس کو درست کروں گا۔ آپ ضرور درست کریں، اس کو ضرور اس کو ترغیب دیں اور ضرور اس کو درست کرنے کی کوشش کریں، لیکن دلی میلان اس کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اس کے غلط کاموں میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے غلط کاموں میں اگر آپ شریک رہیں گے تو پچھلے بنی اسرائیل کی قوم میں یہی ہوا کہ جو برے لوگ ہوتے تھے ان کو اچھے لوگ سمجھاتے تھے، اچھے لوگ سمجھاتے تھے، جب وہ نہیں سمجھتے تھے تو یہ اچھے لوگ بھی انہی کے ساتھ ہو جاتے تھے، یہ اچھے لوگ بھی انہی کے ساتھ ہو جاتے، اس لیے کہ دوستی تھی۔ اب اس کو درست کرنے کی تو آپ کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ درست نہیں ہو رہا ہے تو اس کے غلط کام میں ہم دوستی کی بنیاد پر تعاون نہیں کریں گے، دوستی کی بنیاد پر اس کے غلط کام کا ساتھ نہیں دیں گے، اس کے ساتھ رہیں گے، اس کو کھلائیں گے، پلائیں گے، منائیں گے اور اس کو آمادہ کریں گے دین کی طرف۔ لیکن یہ سب کرتے ہوئے بھی اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ اس کے کسی غلط کام کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دوستیاں دین کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہوتی ہیں، یہ دوستیاں دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہیں اور یہ آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ اور جو دوستیاں ان بنیادوں کے علاوہ دوسری بنیادوں پر ہیں وہاں وہ دوستیاں ختم ہی نہیں ہوں گی بلکہ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو سمجھ کر صحیح صحبت اختیار کرنے اور صحیح دوستوں کا انتخاب کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔